ان تین طریقوں سے ہم اپنے رب سے تعلق کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اگر بات ہم اخلاص کی کریں تو یہ ہمارے لیے اخلاص ہی ہوتا ہے کہ روزہ ایسی خالص عبادت ہے جس کا اس قدر ریاکاری کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ارکان کے ذریعے سے لوگوں کو خبر پہنچ جاتی ہے کہ فلاں آدمی نماز یا نوافل ادا کر رہا ہے۔ حج کرتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حج کے ارکان کو ادا کر رہا ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے سے بھی لوگوں کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ لیکن روزہ ایسی خالص عبادت ہے سوائے اس بندے کے اگر وہ کسی کو نہ بتائے تو کسی اور کو اس پر پتہ نہیں چلتا، مطلع نہیں ہوتا۔ صرف خلوص ہے کہ بندہ اس اخلاص کے ذریعے سے صرف رب کو معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، دوسرے کسی شخص کو نہیں علم ہوتا جب تک وہ خود بتلائے گا۔ اور دوسرا ایمان بالغیب، کہ ہم نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، وضو کر رہے ہیں تو منہ کے اندر پانی لے کر اسے باہر پھینک دیتے ہیں، کلی کر لیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو اس پانی کو اندر بھی لے جا سکتے ہیں، کسی کو علم نہیں ہے، کسی بندے کو اس کی خبر تک نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ایمان بالغیب ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر دنیا والے ہمیں نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، جس رب کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ رب ہمیں جانتا ہے، وہ رب ہمیں پہچانتا ہے کہ اس کو علم ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ہم کمرے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر کچھ چیزیں کھانے کی کھا بھی سکتے ہیں، پینے والی چیزوں کو پی بھی سکتے ہیں، تو ہم لوگوں سے چھپ کر کھا پی سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جس رب کو ہم نہیں دیکھتے، لیکن یہ ایمان بالغیب کی نشانی ہے کہ ہم اپنے رب کو جانتے ہیں۔ اگر ہم تنہائی میں کھا پی بھی لیں، دنیا والے اس سے بے خبر ہیں، لیکن جس رب کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ رب ہمیں جانتا ہے۔ یہ ایمان بالغیب اس روزے کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری بات امانت، ہم صبح روزہ رکھتے ہیں تو یہ امانت ہے، امانت کے طور پر رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے رکھا، تو سارا دن گزر جاتا ہے، بھوک پیاس بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس امانت میں خیانت نہیں کرتے کہ چھپ کر کوئی چیزیں کھاتے پیتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے رب کی امانت کو امانت سمجھ کر روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے کہ جب انسان ان تین چیزوں سے گزرتا ہے تو پھر میرا رب، میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی اسے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ جب اخلاص بھی ہو، ایمان بالغیب بھی ہو اور امانت کو امانت بھی سمجھ رہا ہو، تو پھر میرا رب بھی اس بندے کو انعامات سے نوازتا ہے، بے شمار انعام عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان فرحۃ، کہ روزہ رکھنے والے شخص کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک عند فطرہ، ایک تو خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ روزے کو افطار کرتا ہے، کھولتا ہے، اس وقت اسے بڑی دل کے اندر ایک خوشی کا سماج ہوتا ہے، خوشی کا انداز ہوتا ہے کہ جس رب کے لیے ہم نے سارا دن روزہ رکھا اور جس رب کی اطاعت کے لیے، جس رب کو
جس رب کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے ہم نے روزے کو رکھا ہے، آج ہم نے شام کے وقت روزہ کھولتے ہوئے تصور پیدا ہوتا ہے کہ اس رب کی رضا کے لیے آج ہم نے اس روزے کو مکمل بھی کر دیا ہے، کہ ہم نے جس رب کے لیے روزہ رکھا، تو اس وقت جب افطاری کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہ ایک خوشی ملتی ہے۔ اور فرمایا کہ فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ دوسری خوشی جو ہے اس کا تعلق قیامت والے دن ہے، جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ روزے دار ہوگا، دنیا میں روزے رکھتا تھا، تو دنیا میں بھی یہ خوشی اسے نصیب ہو جائے گی، مل جائے گی، اور یہ خوشی اللہ کل قیامت والے دن جب جنت میں اپنا دیدار کروائے گا، بندہ روزے دار جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو وہ ملاقات اس قدر ہوگی اور اس میں لذت اور سکون اس قدر ہوگا، اتنی لذت اور سکون اسے دنیا میں کسی چیز کے ساتھ میسر نہیں تھا جتنا اسے سکون اپنے رب کے دیدار کرنے سے میسر آئے گا۔ یہ اللہ بندے کو کل قیامت والے دن یہ خوشی عطا فرمائے گا۔ یہ جنت میں ایک خوشی ہے، جنت میں ایک سکون کا نام ہے، باغات کا نام ہے، لیکن اس جنت کے سکون سے بڑھ کر جس سکون کا نام لیا جا رہا ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ روزہ دار کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ روزہ انسان کو جسمانی بے شمار بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، اور یہ روزہ خالصتاً میرے رب کی ایک عبادت ہے، اور اس کا ثواب اللہ رب العزت بے شمار عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم، کہ ابن آدم کا ہر عمل اللہ رب العزت یضاعف بڑھا دیتے ہیں۔ ابن آدم ہے، یعنی انسان ہے، جب عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا الحسنۃ بعشر امثالھا، کہ ہر نیکی کا بدلہ اسے 10 نیکیوں کے ذریعے سے عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اب نیکی ایک ہی ہو، اس کا بدلہ یضاعف بڑھا کے دیتا ہے میرا رب، یعنی 1 روپے کے بدلے میں اللہ 10 روپے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ الی 700 ضعف، اسی طرح اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو 700 گنا سے بھی بڑھا دیتا ہے، 700 گنا سے۔ تو بندہ نیکی ایک کرے تو اس کو ثواب 700 تک یا 700 سے بھی زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ جس بندے کا اخلاص جتنا زیادہ ہو، جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا تعلق جتنا زیادہ ہو، جس بندے کا اللہ سے ربط جتنا زیادہ اچھا ہوگا، اللہ نیکیاں بھی اس شخص کو اتنا عطا فرمائے گا۔ اللہ کے معبود نے تو بیان فرما دیا کہ میرا رب ابن آدم کے عمل سے خوش ہوتا ہے اور اسے یضاعف، اس کے عمل کو، اس کی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر اسے اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ بندے کے اندر ہے نا، اپنے رب کی رضا کے لیے کتنا خلوص اس کے سینے میں ہے، کتنی رضا اس کے سینے میں ہے، کتنا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو یہ بندہ جس قدر اپنے اندر خلوص کو لائے گا، اللہ نیکیاں بھی اس قدر، اس انداز سے اسے عطا فرمائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا الصوم فإنہ، باقی جتنی نیکیاں ہیں اللہ 700 گنا تک اس کی نیکیاں، اس کے ثواب نیک اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ الا الصوم، مگر جو روزہ ہے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ،
اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، روزہ میری رضا کے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ اگر یوں سمجھ لیا جائے کہ ہم باقی جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں اس کا ثواب 1 سے لے کر 700 گنا تک ہمیں میسر ملتا ہے، حاصل ہم کر لیتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، تو اس کا ثواب میرا رب جتنا چاہے جس قدر چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں یہ لمٹ نہیں رکھی کہ 700 گنا تک اس کے روزے کا ثواب دینا ہے، نہیں، فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ صرف میری رضا کے لیے، میرا رب فرماتا ہے روزہ صرف میری رضا کے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو باقی جتنی نیکیاں ہیں ان میں انہیں ثواب ان کی خلوص کے مطابق انہیں عطا کر دیا جائے گا، لیکن روزہ یہ ہے یہ اس کی جزا میں خود ہی جتنا چاہوں گا اپنے بندے کو عطا کر دوں گا۔ اب یہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعلق اللہ رب العزت نے اس قدر قریب کر کے بیان فرمایا۔ اگر ہم دیکھیں تو نماز بھی اس رب کی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ جب ادا کرتے ہیں تو وہ بھی اس رب کے لیے ہوتی ہے، اور ہم حج کرتے ہیں تو حج بھی اس رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس عمل ہم صرف اپنے لیے کرتے ہو، نہیں، بلکہ جو بھی خالصتاً ہم عمل کرتے ہیں وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اسی سے اجر و ثواب لینے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن میرے رب نے نماز کے لیے نہیں فرمایا کہ آر عاجزی بھی کہ اس کی جزا میں دوں گا، فَإِنَّهُ لِي، اور یہ روزہ میرے لیے ہے، یا یہ نماز میرے لیے ہے، یہ حج میرے لیے ہے، یہ زکوٰۃ میرے لیے ہے، یہ نیکیاں میرے لیے ہے۔ کسی نیکی کے ساتھ میرے رب نے فَإِنَّهُ لِي نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے اس روزے کا تعلق اپنے ساتھ منسلک کر دیا اور روزے کے لیے فرما دیا فَإِنَّهُ لِي، کہ یہ روزہ صرف میرے لیے ہے۔ اب ہم خلوص کے انداز سے ہوتے ہیں تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا اخلاص اس قدر ہوتا ہے، سوائے جو روزہ رکھنے والا شخص ہوتا ہے اس کے علاوہ اور دوسرے کو خبر تک نہیں ہوتی۔ ہاں بتلائے تو الگ بات ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا، اگر نہ بتائے تو اس کا علم دوسرے شخص کو نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اللہ انا عاجزی فرما دیا، میرے محبوب نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وانا عاجزی بھی، کہ اس کی جزا میں دوں گا، کہ دنیا کے جتنے بھی عبادات ہیں ان کا علم فرشتوں کو بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن روزے کا ثواب اس قدر ہوتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب فرشتوں سے بھی مخفی رکھ دیتا ہے۔ اس کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا کہ اس کی جزا کتنی ملنی ہے، اس کی نیکیاں کتنی ملنی ہے، اس روزے کے بدلے میں اس کو کتنے انداز سے ثواب عطا فرما دیا جائے گا، اس کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ فرشتے ہماری ہر نیکی کا علم رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں، اے مالک اس نے یہ نیکی کی ہے تو اس کو کتنی جزا دینی چاہیے، ثواب اس کو کتنا دینا چاہیے، کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے میرے رب نے فرمایا کہ اس روزے کی جزا ہی میں عطا فرماؤں گا، کیونکہ بندہ خالصتاً میری رضا کے لیے جو روزہ رکھا، اور یہ روزہ کوئی اتنا معمولی نہیں ہے بلکہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے اللہ ہمیں جنت میں تو مقام عطا فرمائے گا، اللہ اس کے بدلے میں ثواب نیکیاں تو عطا فرمائے گا، لیکن اس روزے کے فوائد ہمارے جسم کے ساتھ بھی بے شمار ہوتے ہیں۔ جب ہم 11 مہینوں میں سے ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کے ذریعے سے اللہ ہماری جسمانی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ روزہ کا لغوی معنی بھی یہی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہر اس چیز سے رکنا جو انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہو، غیبت